نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ یوسف مکمل ہوئی، سورۃ الرعد اور سورۃ ابراہیم مکمل تلاوت ہوئی، 13 پارے الحمدللہ پورے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی اچھا سا قصہ سنائیں پہلے لوگوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ایک پورا مکمل قصہ سنایا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں کا تذکرہ صرف اسی ایک سورہ یوسف میں ہے، چونکہ یہ اکٹھا واقعہ ذکر کیا گیا اور یہ سورت پوری کی پوری نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا کہ تمام واقعات میں سب سے خوبصورت واقعہ ہے۔ بچپن میں یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین۔ باقی پہلی ماں کے جو بھائی تھے وہ سارے کے سارے بڑے تھے، تو یہ دوسری والدہ سے تھے، چھوٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن صرف بھائیوں میں نہیں، صرف اپنے خاندان میں نہیں، اس شہر میں نہیں، اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں بے مثال حسن تھا۔ معراج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، واپس تشریف لائے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن پیدا کیا اس کے 2 حصے بنائے، ایک حصہ تو پوری دنیا میں تقسیم کیا، اس کا ایک حصہ سارا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ کتنا حسن ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اور آپ کی اچھی عادات، چونکہ والد حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، تو ماں باپ بچپن ہی سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس بچے میں کیا صلاحیتیں اور کیا خوبیاں ہیں۔ پھر صرف باپ کی نظر نہیں، ایک پیغمبر کی نظر سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بڑی باصلاحیت بچہ ہے، اس میں بڑی اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، تو قدرتی طور پر اتنا حسین اور خوبصورت بچہ بھی ہو اور بڑی اچھی عادات والا، تو ماں باپ کا رجحان زیادہ ہو ہی جاتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے بھائیوں نے سوچا کیوں نہ اس کو کسی کنارے لگائیں تاکہ والد صاحب ہماری طرف توجہ دیں۔ اتفاق سے یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، جو 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے۔ تو والد صاحب کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ بس کسی کو بتانا نہیں، 7-8 سال کی عمر ہوگی ورنہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے تو نہیں بتایا کسی، لیکن ویسے ہی والد صاحب کی توجہ، محبت، لگاؤ، اس سے بھائی حسد میں پڑے۔ بھائیوں نے کیا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں، جنگل میں ہم جاتے ہیں تو یہ بھی کھیلے گا کودے گا ہمارے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بس اتفاق سے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کام میں مصروف رہو اور پیچھے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یہ اتفاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بس ان کو تو بات چاہیے تھی، انہوں نے کہا اس سے اچھا بہانہ کیا ہو سکتا ہے، ان کو تو ویسے ہی کسی کنارے لگانا ہے، تو ایسی کہانی گڑھیں گے کہ وہ کسی بھیڑیے کے ذمہ لگائیں گے کہ وہ کھا گیا۔ خیر،
یہ کہہ کر والد صاحب کو کہ ہم 10 بھائی ہیں، مضبوط جوان ہیں، ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے پھر افسوس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اعتماد کریں، بھیجیں ہمارے ساتھ۔ لے گئے، واپس آئے شام کو روتے ہوئے، کیا ہوا؟ کرتا یوسف علیہ السلام کا نکال کر دکھایا کہ یہ دیکھیں، یہ خون لگا ہوا ہے، بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا تو نہیں ہے، ویسے خون لگا ہوا ہے۔ وہ کتنا سمجھدار بھیڑیا ہوگا کہ جس نے کپڑے کا اتنا خیال رکھا ہے کہ کہیں سے پھٹنے نہیں دیا، بیچ سے بندہ نکال لیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو یہ کہانی گڑی ہوئی لگتی ہے، جھوٹ ہے یہ۔ فصبر جمیل، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ جھوٹ چونکہ سب بھائیوں نے مل کر گڑا تھا، یعقوب علیہ السلام کیا تحقیق کرتے، غیب تو اللہ جانتا ہے، صبر کر لیا۔ اور یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے، روتے، جو ایک صدمہ پہنچ رہا ہے ماں باپ کو۔ اب یعقوب علیہ السلام کا رونا اتنا ہوا، اتنا بڑھ گیا کہ رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی۔ یہ تاریخی الفاظ نہیں، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ بینائی بھی ختم ہو گئی۔ وہ ہر وقت بیٹے کے ابا اتنے کیوں روتے ہیں آپ؟ بھول جائیں آپ، ہمارا بیٹا کیا ہوگا یوسف، وہ تو کھا گیا بھیڑیا، اب کیا بار بار اس کا کیا تذکرہ کرتے ہیں؟ لیکن والدین کب بھولتے ہیں اپنی اولاد کو؟ بچے بھول جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا بس جب خیال آئے تو والد صبر ہوئے۔ اس موقع پر لوگوں نے ایک کہانی گڑھی ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو بلا لیا، بھیڑیے حاضر ہوئے، یہ تحقیق ہوئی، بھیڑیوں سے پوچھا کہ تم نے کھایا میرے یوسف؟ بھیڑیوں نے قسم اٹھائی کہ اگر ہم نے کھایا ہو آپ کا بیٹا یوسف تو اللہ 14ویں صدی کے مولویوں میں سے ہمیں پیدا کر۔ یہ بھیڑیوں نے کہا، کس سے کہا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ بھیڑیوں نے نہیں کھایا، یہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ نہ قرآن مجید میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے۔ اپنی طرف سے یہ اللہ پر بہتان بالا جاتا ہے۔ بغض ہوتا ہے علماء سے اور بہتان بالا جاتا ہے اللہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مجھ پہ جھوٹ بولے۔ یہ روایت میں آتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولے۔ کہیں بھی نہیں آتا۔ اور کسی طریقے سے غصہ نکال لیا جائے، یوں نہ کہا جائے کہ بھیڑیے نے کہا تھا مجھے 14ویں صدی کے مولویوں سے پیدا کر۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے، اور وہاں سے مصر جانے والا قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈھول ڈالا، جو یوسف علیہ السلام کو اس ڈھول میں آ گیا۔ وہ تو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اتنا خوبصورت بچہ۔ وہ مصر لے گئے، مصر لے گئے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بچہ بڑے اچھے داموں بک جائے گا۔ وہاں انہوں نے بولی لگائی تو عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی، اس نے خرید لیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہماری اولاد نہیں، اس سے اچھا خوبصورت بچہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ ہمارا اولاد کی طرح۔ یوسف علیہ السلام کی 7-8 سال کی عمر سے لے کر جوانی کی عمر تک یہ سارا زمانہ عزیز مصر کے گھر گزرا۔ اب یہ جوان ہوئے، یہاں رہے، ان کی عادات اور ان کے طور طریقے وہ جو پیغمبرانہ ہونے چاہیے ایسے ہی تھے۔ جتنے خوبصورت تھے اتنے ہی خوبصیرت بھی تھے۔ آخر وہ عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اس نے ایک دن شوہر گھر میں نہیں تھا، دروازے بند کر کے کہا، برائی کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے
کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے، یا اللہ تو میری حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یوسف علیہ السلام جب اس برائی سے بچنے کے لیے باہر بھاگے تو دروازے سے پہلے ہی بیوی نے پیچھے سے کپڑے پکڑے اور دامن اس کے ہاتھ میں، اور یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر۔ اب باہر نکلے تو عزیز مصر آگے کھڑا ہے۔ بیوی نے ایک دم ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ عزیز مصر حیران ہو، اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا دیکھتے نہیں وہ لباس کے بغیر ننگی ہے اور یوسف علیہ السلام کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے۔ یوسف علیہ السلام اکا بکا رہ گئی کہ اس نے کہانی کیسے اور اٹھ دی ہے۔ خیر تحقیق ہوئی، مشورہ ہوا، یہ کس کی غلطی ہو سکتی؟ یوسف علیہ السلام کہ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک بچے نے گواہی دی ہے، قرآن مجید میں کوئی بچے کا ذکر نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی تھا، لیکن اس نے بغیر دیکھے ایک ایسی اچھی پیرائے میں گفتگو کی۔ اس نے کہا کہ یہ تو دامن سے پتہ چل جائے گا کہ کس کی نیت خراب تھی، کس نے حملہ کیا۔ اگر اگلا دامن پھٹا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ یوسف آگے بڑھ رہے تھے گناہ کے لیے، تو وہ ہاتھا پائی ہوئی تو اگلا دامن پھٹ گیا، پھر وہ سچ کہتی ہے عورت یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ برائی سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی ہے تو دامن پھٹ گیا۔ دیکھو یوسف کا دامن کون سا پھٹا ہے؟ جب دیکھا تو دامن تو پچھلا پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر سمجھ گیا، اس نے کہا کہ یوسف بس کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کر۔ بیوی سے کہا قصوروار تم ہو، لیکن اب اس کی عزت کا مسئلہ بھی تھا۔ جو حکمرانوں کی بیویاں بھی حکمران ہی ہوتی ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے اس گھر میں بھی تو رہنا ہے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو ایسی سزا دلاؤں گی، اس پر ایسے کیس بناؤں گی کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اب یوسف علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے جیل میں ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں اللہ سے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ مجھے وہ جیل خانہ ہی پسند ہے اس برائی سے، اگر میری اس طرح جان چھوٹتی ہے تو مجھے جیل ہی میں ڈلوا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، مگر اس سے پہلے جو اس کی سہیلیاں تھیں انہوں نے غلامت کی۔ انہوں نے کہا کہ تو اتنی بڑی عورت ہو کر اتنے بڑے خاندان سے، اتنے بڑے آدمی کی بیوی، اور تو نے اپنے گھر میں اپنے ملازم یا اپنے لے پالک کے ساتھ تم نے جو ہے وہ برائی کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا تم نے ابھی دیکھا نہیں، تم اس لیے باتیں کرتی ہو، تم آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ وہ کتنا حسین و جمیل ہے۔ اس نے ان کو دسترخوان لگا کر ایسی جگہ پہ بٹھایا کہ یوسف علیہ السلام کو جب باہر بلایا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں پھل تھے اور چھریاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قطعنا ایدیہن، وہ ان کو ہوش ہی نہیں رہا، وہ یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ ان کی نظر جم گئی اور ادھر چھریاں ان کے ہاتھ پہ چلی، انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے۔ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، بھائی یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ ہے۔ انہوں نے کہا زلیخا کو واقعی تو جو پھسلی ہے تو یہ ایسا حسن ہم نے بھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہاں جو جن عورتوں نے کہا ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ یہ عورتیں کون تھیں؟ یہ کافر تھی، کافر عورت کی کافر سہیلیہ تھی، عزیز مصر کے متعلقین میں سے تھی۔ اس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ دیکھو نبی بشر نہیں ہوتے،
کیوں؟ قرآن مجید میں آتا ہے ما ھذا بشر، وہ ان عورتوں نے کہا تھا یہ کوئی انسان نہیں ہے، بشر نہیں۔ کافر عورتوں کی بات تو مان لی، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کاف کی آخری آیت میں فرماتے ہیں کہ آپ کہیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ کمالات میں، صفات میں، شان میں، خوبیوں میں، درجات پہ تو زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن سارے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ کوئی نبی بشر یا انسان نہیں ہے۔ بس ان مصر کی کافر عورتوں نے کہا تھا، وہ بھی انہوں نے اپنا تجزیہ اور تبصرہ کیا، وہ کوئی شرعی دلیل نہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، جیل میں دو آدمیوں نے خواب دیکھا، انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں تو خواب معلوم کرنا ہے، آپ اگر بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم عقیدہ توحید سنو مجھ سے، اللہ کی توحید کے قائل بنو۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے قطعاً مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ پھر ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ ایک رب کو راضی کرنا آسان ہے یا مختلف معبودوں کو راضی کرنا؟ تو یقیناً ایک رب کو راضی کرنا آسان ہے۔ تو فرمایا کہ بس اس ایک رب کی عبادت کرو اور اسے خوش کرو، ساری کائنات کا وہ خالق اور مالک۔ ان کی تعبیر جیسے یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی ویسے ہی ہوئی۔ اب بادشاہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا تو اس نے پوچھا کہ میں کوئی تعبیر بتانے والا ہوں، کسی کو تعبیر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جس آدمی نے جیل میں تعبیر پوچھی تھی وہ رہا ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ جیل میں ایک آدمی میں نے دیکھا ہے بہت نیک، وہ جو تعبیر بتاتا ہے کیا کمال۔ بادشاہ نے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ گیا، اس نے تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے جب سنا اس نے کہا اتنا سمجھدار آدمی جیل میں پڑے، جاؤ بلاؤ رہا کرو ان کو۔ یوسف علیہ السلام کو جب رہائی کا پروانہ ملا، کہا میں اس طرح رہا نہیں ہوتا، پہلے جو مجھے جیل میں ڈالا ہے مجھے اس کا بتاؤ، جرم کس کا تھا؟ تحقیق کی، ان عورتوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یوسف بے گناہ تھا، جرم ہمارا تھا۔ زلیخا نے یہ تسلیم کیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ اس لیے تحقیق کروائی تاکہ عزیز مصر کو یقین آ جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ دبا انہی عورتوں کے ذریعے سے ختم ہو، وہی اپنے منہ سے اقرار کریں کہ یہ ہم نے الزام لگایا تھا۔ بہرحال بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کا امین اور نگران وزیر خزانہ بنا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام خزانہ تقسیم کرنے پہ لگ گئے۔ ادھر سے شام سے بھائی غلہ لینے کے لیے گئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے گھر میں؟ کہا ایک چھوٹا سا ہے۔ کہا اس کو بھی لاؤ اور غلہ دو۔ جاتے ہوئے وہ پیسے بوریوں میں ڈال دیے، گھر جا کر غلہ نکالا تو پیسے بھی بڑے خوش ہوئے، کتنا اچھا آدمی ہے، پیسے بھی واپس دے دیے، غلہ بھی دے دیا، اور آئندہ بھائی کو لے کر جائیں گے۔ ابا سے کہنے لگے اور غلہ زیادہ ملے گا۔ ابا نے کہا پہلے بھی تم لے کر گئے تھے۔ کہنے لگے نہیں اس دفعہ انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ خیر والد صاحب نے پھر حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، غربت تھی، یہ لے کر کے یوسف علیہ السلام نے بائی کے تھیلے میں وہ ڈلوا دیا ناپنے والا وہ جو پیمانہ تھا، اور اعلان کروایا کہ بھائی وہ ہمارا برتن گم ہو گیا، کسی نے چوری کر لی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے نکلا ہم اسی کو روک لیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم چور نہیں، آپ تلاشی لے لیں۔ تلاشی لی تو بھائی کے تھیلے سے نکلا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو ادھر کنارے کرو، تم جاؤ۔ وہ بڑا بھائی تو بڑا رویا، اس نے کہا کہ پہلے ابا آج تک رو رہے ہیں، اور اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور آج تک ابا سے ہم ڈانٹ کھا رہے ہیں، بڑی مشکل سے رہا تھا، مجھے باندھ لے، اس کو چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جرم
پیمانہ اس کے دہلے سے نکلا تمہیں پکڑنے ہم، چلو۔ اس نے باقی بھائیوں سے کہا تم جاؤ، اللہ کی قسم میں کبھی نہیں جاؤں گا جب تک بھائی چھوٹا نہیں۔ اب دوسرے بھائی گئے، واپس آئے، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے یوسف کو بھی ڈھونڈنا، بنیامین کو چھڑا کے لاؤ۔ اب تیسری دفعہ جب آئے نا، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے گھر میں بڑی غربت، حالات بڑے خراب ہیں، ہمارے بوڑھے والد ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ گھر کے حالات سن کر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ وہ یوسف بیٹے کے لیے رو رو کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام پہلے تو نہیں بولے تھے، لیکن اب یہ حالات سن کر یوسف علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سوال کیا تمہیں پتہ ہے، یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جو مظالم کیے تھے؟ اب کہنے لگے یہ تو راز کی بات سوائے ہمارے اور یوسف کے کسی کو پتہ نہیں تھی۔ تھوڑا شک بھی پڑا، کہنے لگے آپ ہی تو یوسف نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بس اسی وقت انہوں نے معافی مانگی، لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے، ہم قصوروار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم غلطی میں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج کوئی تم پہ ملامت نہیں کروں گا، میری طرف سے معافی۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ والد صاحب کو دینا، وہ اپنے چہرے پہ پھیریں، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس دے دیں۔ کرتا ابھی مصر سے چلا تھا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہلے کنعان کے کنویں میں پڑے تھے 2-3 دن، نہیں پتہ چلا، آج مصر سے کرتا چلا ہے تو خوشبو آنے لگ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا بتا دیں تو پتہ چلتا ہے، نہ بتائیں تو غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اب بیٹے جا کر والد صاحب کے سامنے روئے، کہنے لگے آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ ہمارا گناہ معاف کر دے۔ نبی کا صبر دیکھیں، 40 سال جن بچوں نے رلایا، والد نے ایک ہی درخواست پر کہا کوئی بات نہیں، سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے میں معاف کرتا ہوں، میں اللہ سے بھی معافی مانگوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سب اپنے اہل و عیال کو لے کر میرے پاس شام آ جاؤ، تمہارے اتنے حالات خراب ہیں، کوئی بات نہیں میرے پاس آ جاؤ۔ یہ ہے اصل ہمدردی کہ اپنے خاندان کا بھی خیال کیا جائے۔ اگر اللہ نے ہمیں کچھ دولت دی ہے، حالات اچھے کیے، تو غریب رشتہ داروں کا بھی خیال کیا جائے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی خاندان کا اصل مقام شام تھا، مصر یہ اس طرح کے یوسف علیہ السلام نے بلایا تھا، اور پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ مصر سے واپس شام تشریف لائے۔ جاتے ہوئے تو 70 آدمی تھے، واپسی پہ یہ 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ 12 جو چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری کیے وہ یہ 12 بھائیوں کی اولاد تھی، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے مشہور ہیں، تو یہ بنی اسرائیل انہی بھائیوں کی اولاد پھیلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورہ یوسف میں تمہارے لیے بڑی عبرت کے اور سبق کی چیزیں ہیں کہ دیکھو حسد سے کبھی کچھ نہیں ملتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا تو سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ملا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دینی ہے وہ اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے، تو اس لیے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ سورہ یوسف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رات ذکر کیا ہے۔ رات ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہنکاتا ہے، تو فرمایا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وہ رات فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور سارے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اور بھی مثالیں دی، اور خاص طور پر یہ مثال دی ہے کہ دیکھو زمین کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ایک ہی پانی لگتا ہے، ایک درخت پہ انار لگ رہے ہیں، دوسرے درخت پہ انگور لگ رہے ہیں، تیسرے درخت پہ کھجور لگ رہی ہے، ہر پھل کا رنگ شکل مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے، فوائد مختلف ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن اس مالک کی کیا قدرت ہے، مختلف پودے اگاتا ہے، ان پودوں کے پتے الگ ہیں، ان کے پھل الگ ہیں، ان کے رس الگ ہیں، فوائد الگ ہیں۔ تو اللہ کو پہچاننے کے لیے کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی اس کی قدرت کی نشانی اور دلیل ہے۔
فرمایا کہ فرشتے تمہاری حفاظت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سے۔ ہم اللہ سے غافل ہیں، ہمارا رب ہم سے غافل نہیں۔ بعض دفعہ بال آدمی بڑے حادثے میں بچ جاتا ہے، یہ فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں جو اس کو اس چیز سے بچا کر محفوظ مقام پہ لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یہ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں یہ کم ہیں، اللہ اور بڑھا دے گا۔ ناشکری کرو گے اللہ یہ بھی واپس لے لے۔ ایک تکلیف پر ہم کبھی کہتے ہیں دیکھیں کتنی تکلیف ہے، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، تو اللہ کی ناشکری اسی چیز کا نام۔ یہ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، اولاد صحیح سلامت، ماں باپ کی نعمت، بہن بھائیوں کی نعمت، خاندان کی نعمت، گھر کی نعمت، یہ ایسی ایسی نعمتیں اگر صرف سر میں درد ہے یا ایک دن لائٹ نہیں ہے تو اتنا واویلا اور اتنی ناشکری کہ ہم اللہ کی ناشکری پہ آ جائیں۔ فرمایا جو بندہ چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھے گا اللہ اس ایک نماز پر ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیں، گویا وہ شکر گزار بندوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا نا تو لوگ شیطان پہ غصہ کریں گے۔ شیطان کہے گا دیکھو میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اللہ نے تو سچے وعدے کیے تھے، تم نے مجھ پہ کیوں یقین کیا؟ سچے رب کے سچے وعدوں پہ کیوں نہیں یقین کیا؟ مجھے ملامت نہیں کرو، میں نے تمہیں جھوٹی دعوت دی تم نے قبول کر لی، تم نے رب کے وعدے پہ یقین کر کے کیوں نہیں عمل کیا؟ آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ دیکھو غصے ہونے سے نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، لہذا اب برداشت کرو جو اللہ کی طرف سے سزا ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان دھوکہ باز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے دھوکے، یہ دھوکہ ہے کہ جی ساری دنیا کو جہاں معاف کیا جائے گا ہمیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ بھائی معافی بھی تو مانگے نا، غفور و رحیم تو ہے، ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں بھی تو صحیح۔ وہ غفور و رحیم ہے معافی مانگنے والوں کے لیے، اکڑنے والوں کے لیے، سرکشی بغاوت کرنے والوں کے لیے تو غفور و رحیم نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک طارق محمود صاحب ہیں، ان کی والدہ کینسر کی مریض ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی